अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बल्ला पहुंच गया है और यूं महसूस होता है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी तरफ एक वही गलीज़ मॉडल जो है, उसका रात जो हमने तमाशा बनाया हुआ था इस कौम की माओ और बहनों और बेटियों का, इस निज़ाम ने वो भी सामने आया है। मेरी मुराद ज़रताज गुल साहबा को जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह उनका रात गए तक उनको बिठाया गया और फिर एक बड़ा दलेराना फ़ैसला, और उस फैसले के बाद जो ज़रताज गुल का सामने आया पैगाम है जिसकी मैं बात करता था, वही ख़तरा दिखाई देने लगा है। और इसके साथ-साथ आपको ये भी बताएँगे कि आज की जो हियरिंग है, उनकी क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे ये बात अपनी सुप्रीम कोर्ट के जो हालात देखते हुए और हमारा आज तक का 75 साला निज़ाम जो है, तो वहाँ पे मुझे एक बात मेरे सामने आई है, मेरे मुतालिक के अंदर बात आई और बहुत बड़ी बात है। हमारी उलमा भी वो नहीं समझा सकी आज तक, जो मज़हबी तबका है, वो तक़वे की तारीफ़ कैसे करता रहा और इंसाफ़ का कितना बड़ा मकाम है। इसके बारे में मैंने इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल अक़दस पढ़ा। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कर दी और जिसके अंदर तक़वे की तारीफ़ ऐसी कर दी है कि जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कंप्लीट एक तारीफ़ है। आप फरमाते हैं कि मैं सारी उम्र तक़वे की तारीफ़ जो है वो उसकी तलाश में रहा। मैंने मुख़्तलिफ़ उस वक़्त के उलमा से, उस वक़्त के जो बड़े अपने आप को ज़ाहिद कहते थे और अल्लाह के बड़ा करीब कहते थे, मैं उनसे तक़वे की तारीफ़ पूछता रहा। किसी ने बताया कि इतने नवाफ़िल, किसी ने कहा कि जो इबादत गुज़ार होता है वो होता है। तो आप फरमाते हैं जब मैं कुरान पाक की इस आयत के ऊपर पहुँचा जिसका मफ़हूम है और उस मफ़हूम को आपने बयान किया कि इंसाफ़ करो यही तक़वे के करीब तर है। आप फरमाते हैं कि मुझे उस वक़्त तक़वे की तारीफ़ जो है वो मेरे सामने आ गई, तक़वा है क्या? तो यहाँ पे इस अहमियत को और इस बात को ज़ाहिर करने का मतलब ये है कि मैं आज जब अपने मुआशरे के अंदर, अपनी अदालतों के अंदर देखता हूँ, तो मुझे तक़वा इसी वजह से नज़र नहीं आता। यहाँ बड़ी जमातें भी नज़र आती हैं मुझे, मज़हबी जमातें जो हैं, वो भी अपना-अपना किरदार 75 सालों से किरदार करती दिखाई देती हैं। लेकिन इस मुआशरे, उस मुल्क का जो है, वो अखलाकी तौर पर भी और तरक्की के तौर पर भी जो है, वो गिरावट का शिकार है। वो बाम अरूज को नहीं पहुँचता। तो फिर मुझे समझ में आया कि तक़वा जो है वो एक ख़ास हुलिये का नाम नहीं है, कुछ रसूमात का नाम नहीं है। तक़वा तो किसी भी मुआशरे में इंसाफ़ कायम करने का नाम जो है वो तक़वा है। तो आज बात करते हैं हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हो आज हियरिंग सुनने को आई, बल्ला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बैरिस्टर गोहर पहुँच गए हैं। उन्होंने वहाँ पे पटिशन दायर कर दी है, उसपे ऊपर रजिस्ट्रार ने नंबर भी लगा दिया है और बैरिस्टर गोहर ने जो है इस्तदा भी की है कि इसको कल या परसों जो है इसको जल्दी से इसकी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि जो है 9 जनवरी तक बहुत देर हो जाएगी। जो फ़ैसला आना है वो आ जाए और पीटीआई के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो सामने आ जाए कि क्या होने वाला है। लेकिन वहाँ पे हमारे जो वहाँ पे इंसाफ़ के देने वाले जो बैठे हुए हैं, उनके ख़यालात, उनके रिमार्क्स सुनकर यूँ महसूस होता है कि वो भी शायद उसी सिस्टम के तौर पे भी कर रहे हैं। एक बड़ा मौका है, किसी भी वक़्त आपके पास मौका होता है, ये नहीं कि हम आज बात कर रहे हैं, कि आप एक ऐसे बोल्ड फ़ैसले कर जाएँ, जिससे मुआशरे के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि तारीख़ आपको याद रखे और मुआशरा जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़े। लेकिन बदकिस्मती से मुझे यूँ ही महसूस होता है कि वही पुराने जो फ़ैसले हैं जिनके ऊपर आज भी बात होती है, मैं बार-बार बातें करता हूँ तो फिर आप कहते हैं कि शायद नहीं, कि हमारे जजेस के वो फ़ैसले जो हैं, वो हमारी इस आज जो हम जिस तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, इसमें उसका 90% किरदार है। अगर मैं कहता हूँ अदालतें और जजेस सही फ़ैसले करते, तो शायद आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। चलें, लंबी बात हो जाएगी, तमहीद इस पे बड़ी बात की जा सकती है। तो मैं देख रहा था कि वो लाइव ट्रांसमिशन उसकी चल रही है, उसको लाइव दिखाया जा रहा है। तो जिस तरह से काज़ी साहब के जो रिमार्क्स आते हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ये महसूस होता है कि वो शायद भी एक ख़ास शख्स को जो है, वो मुसल्लत करने के लिए बराबर के शरीक होंगे, या किसी पार्टी को, या इस माशरे को 24 करोड़ अवाम की जो राय है, उसके खिलाफ फ़ैसला देंगे। अगर मैं कुछ मज़ीद जाऊँगा तो कहीं ये तौहीन अदालत के अंदर ना ये अल्फ़ाज़ आ जाएँ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और जो आपको पता है पेशावर के अंदर जो बल्ला छीना गया है, वहाँ पे तो उसकी बड़ी वजह जो रिमार्क्स दिए उन्होंने अपने अदालत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस रिमार्क्स का ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि जो एक रुकनी बेंच जिसने फ़ैसला दोबारा नज़रसानी वाला सुना बल्ले का,
تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری کم بختی نہ آ جائے، تو اس نے پھر فیصلہ وہی دیا۔ اس میں بہت بڑا کردار ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ قاضی صاحب کے وہ ریمارکس نہ آتے تو شاید فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ 9 جنوری وہ تو پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ مختلف ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آ رہا ہے وہ کچھ مختلف ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک نیب کا جو کیس گیا ہے، اس کے اندر جو 10 سال والی نیب کی سزا تھی، اس کو ایک بینچ نے یا رکنی بینچ جو تھا اس نے کم کر کے 5 سال کر دیا، تو پھر دوبارہ سے ایک 2 رکنی بینچ کو جب اس کے اوپر دوبارہ سے سماعت کی تو انہوں نے پھر اس کا فیصلہ یہ دیا کہ وہ 10 سال جو سزا نیب نے دی ہے وہ بحال رکھی گئی۔ یعنی وہ چوروں کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں، ڈاکوؤں کو، وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ میں کہتا ہوں کسی بھی جماعت سے ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، لیکن ہماری سپریم کورٹ کے اندر جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جو ہے وہ آئینی طور پر وہاں نہیں، ایک قانون کو جس طرح سے لایا گیا اور پھر وہاں پہ مسلط کر دیا گیا، اور اسی طرح جو اب یہ جو تا حیات نااہلی والا کیس، اس کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے۔ بلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اور بات ہے، کیونکہ جو انجینئرنگ اور جو تشدد اور جو تمام کچھ اب تک کیا جا رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس کو دور کرنے کے لیے اور عوام کی جو حق دہی رائے دہی کی جو ان کا یہ حق ہے اس کو جو ہے وہ سلب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر آنے والے وقت میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے تو کوئی خاص امید نہیں ہے، کیونکہ جس معاشرے کی جو ایک بڑی مثال پنجابی کی ہے کہ جہاں پہ فصل جو ہے اس کے گرد جو باڑ لگائی جاتی ہے، اگر وہی فصل کو کھانا شروع کر دے تو وہ اس فصل کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ اس ملک کی، اس معاشرے کی، اس کمیونٹی کی جو ہوتی ہے وہ باڑ ہوتی ہیں، اگر وہی جو ہے وہ عوام کے امنگوں کے مطابق اور آئین و قانون سے جو ہے وہ صرف نظر کریں گی تو پھر کیا دکھائی دیتا ہے، وہ 75 سالوں سے ہم جو بھگت رہے ہیں وہی بھگتنا پڑے گا۔ تو بڑی بات جو ہم آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ زرتاج گل صاحبہ کا پیغام آیا، جو میں بات کرتا تھا، غلیظ ماڈل نے جو ہے وہ ایک تفریق پیدا کر دی اس معاشرے کے اندر، اس ملک کی ماؤں بہنوں کے ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں آنے والے وقت میں پولرائزیشن اور بڑھے گی، معاشرے کے اندر وہ انتشار کی ایک فضا پیدا ہونے جا رہی ہے۔ زرتاج گل صاحبہ کو جس طرح پشاور ہائی کورٹ کے اندر رات گئے تک اسی خوف میں وہ بیٹھی رہی، ضمانت ہونے کے باوجود بھی کہ کہیں جو ہے وہ مجھے دوبارہ سے گرفتار نہ کر لیا جائے، کیونکہ 200-300 اہلکار جو تھے وہاں پہ پولیس والے وہ وہاں کھڑے تھے کسی وقت بھی کہ وہ ان کو باہر نکلے، ان کو پکڑیں، تو وہ بیچاری اسی خوف میں بیٹھی رہی۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ کہیں اسی ڈگر پہ پھر چل پڑے ہیں کہ جہاں پہ پہلے بھی ہم نے اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتا، اور 56% آبادی جو تھی اس کو ہم سے جدا کر دیا آپ نے، وہ جدا نہیں ہوئے، آپ نے ان کو جدا کیا، ان کو بھگایا آپ نے زبردستی، اور ان کو اس بات پہ مجبور کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج پھر آپ اس طرح کی تفریق پیدا نہ کریں۔ انہوں نے پھر جو پیغام دیا وہ پیغام آپ کے ساتھ میں رکھوں گا، اس سے پہلے یہ بات کرنے والی ہے کہ جسٹس جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے بڑا بولڈ فیصلہ لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، کوئی بھی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا، جو گرفتار کرے گا پھر میں دیکھ لوں گا۔ جب اس طرح کی بات آئی تو پھر وہ وہاں سے ان بیچارے کی خلاصی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو پیغام دیا وہ پیغام آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں کے پی کے میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہوں، اور میں کے پی کے والوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بچایا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں پنجاب یا دوسرے علاقوں سے زیادہ، صوبوں سے زیادہ پشاور کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ میں محفوظ سمجھتی ہوں۔ یہ باتیں جب آتی ہیں تو مجھے، آپ خوش ہوتے ہوں گے کہ کے پی کے والوں کی یہ چیزیں ہیں، بہادری کا ان کا ہے، لیکن مجھے بحیثیت قوم جب میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پھر ایک دفعہ درار پیدا ہو رہی ہے، ایک تفریق پیدا کی جا رہی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک لوگوں کو جو ہے نا وہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا خدا را نہ کیے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، آپ نے جو ماڈل اپنا لیا، آپ نے جس کو مسلط کرنا کریں، عوام بھگتنے کو تیار ہے، لیکن خدا را ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہ کیجیے۔ یہ مائیں جو ہیں وہی اگر بہترین قوم بناتی ہیں، تو اگر ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو یہ قوم بگڑ بھی سکتی ہے۔ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کوئی بھی شخص، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ کسی بھی خطے سے تعلق کیوں رکھتا ہو، تو پھر اپنی ماں اور بہنوں کی خاطر جو ہے وہ پھر مر مٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اس نہج پہ نہ لے کے جائیں، چھوڑ دیں ان کو۔ آپ نے جن کو گرفتار کیا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے اس کو کیوں گرفتار کیا، وہ ایک ایز تجزیہ یا اس کو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس طرح ہم آپ سے استدعا کبھی نہیں کرتے دکھائی دیں گے کہ جب آپ عورتوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس قوم کی آپ یہ رویہ روا رکھا ہوا ہے۔ تو خدا را اس سے باز رہیں،
اس کو نہ مزید آگے بڑھائیں بات کو۔ تو وہ انہوں نے خیبر پختونخوا والوں کی جو آپ اس میں شکر گزاری جو ہے اس کے اندر ایک بڑی مجھے بو آ رہی ہے، وہ بو نہیں آنی چاہیے۔ وہ بو کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کا اس طرح کا رویہ روا رکھتے ہیں۔ تو خدا را اس ماڈل کو ابھی بھی جو ہے وہ بند کر دیجئے، جو بھی ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اور میں نے بات کی تھی الیکشن، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کھٹائی میں نہ کہیں چلے جائیں۔ اس کے اوپر میں رات 2-3 باتیں میں سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ جس طرح سے پہلے بھی ہوا ہے، مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ قوم کے جو ہیں وہ وسائل، ملک کے وسائل، جو ہمارے ٹیکسز سے ہونے والا تمام کچھ ہے، اس کے جو وسائل ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور بلکہ وسائل کیا ہیں، ان وسائل کے ساتھ تو کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جو باہر سے قرض لیا جاتا ہے اس قوم کے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر بھی وہ قرض ہوتا ہے، اس کو استعمال کر کے جس طرح سے جو ہے وہ اپنی ضد کو پورا کیا جا رہا ہے، اپنی انا کو کی جنگ لڑی جا رہی ہے، تو وہ بہت خطرناک ہے۔ ہم اس کو کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے اوپر پھر جب وہ صحافیوں کو ایک خاص کو اب ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، جب عدالتیں ایک خاص طبقے کے اندر اس کے اندر ایک خاص طبقے کو پسند ناپسند کی بو آنا شروع ہو جائے، تو پھر یہ بہت ہی خطرناک حالات دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب آگے والے وقت میں جو میں نے بات کی تھی کہ کس طرف جاتا ہے، کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ کب اس کی سماعت کا آغاز کرتی ہے، جو بیرسٹر گوہر نے پٹیشن دائر کی ہے، اس پہ بات کریں گے نئی اپڈیٹس کے ساتھ نئے ولاگ میں۔ مجھے یہاں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔